إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جناب صدر محترم معزز علماء کرام محترم سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور اسلامی خواتین اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 دور بنائے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 5 ہیں، لیکن حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ 3 ہی بنتے ہیں۔ وہ 3 دور کون سے ہیں انسانی زندگی کے؟ ایک دور ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بچپنا، اور ایک دور ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جوانی، اور ایک دور ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بڑھاپا، اور اس کے بعد پھر کوئی چوتھا دور نہیں ہوتا، بلکہ اس بڑھاپے کے بعد انسان مر جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو کل ملا کر یہ 3 دور انسانی زندگی کے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں دور کو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم وہی اللہ ہے
جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو بہت کمزور ہوتا ہے، اس حال میں تو کہ تم کمزور تھے۔ کتنے کمزور تھے؟ اتنے زیادہ کمزور تھے کہ جب کسی جانور کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اچھلنے لگا، کودنے لگا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ پیدائش کے کچھ دیر کے بعد ہی بچہ بھاگنے کودنے لگتا ہے۔ بکری کا بچہ دیکھ لیجیے آپ، یا کسی اور جانور کا بچہ دیکھیں، لیکن انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ انسانوں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ چلنا تو بہت دور کی بات ہے، بھاگنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اپنی مرضی سے وہ کروٹ بھی بدل نہیں سکتا، اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ بھاگنا نہیں، چلنا نہیں، بلکہ بیٹھنے کے لیے بھی اس کو کئی مہینے درکار ہوتے ہیں، تب جا کے اس کے بدن کے اندر اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ بیٹھ بھی سکے، اپنی مرضی سے کروٹ بھی لے سکے۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ لوگوں میں نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ کتنا کمزور ہوتا ہے؟ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، بھوک لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، بدن میں بخار ہے بتا نہیں سکتے، بدن میں درد ہے بتا نہیں سکتے، تکلیف ہے بتا نہیں سکتے، کسی بھی کام کی ضرورت پڑ رہی ہے، پیخانہ پیشاب کی ضرورت پڑ رہی ہے، بتا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ بولنے کی طاقت ہی بدن کے اندر نہیں ہے، جسم کے اندر نہیں ہے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے انسان رونے لگتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ روتا ہے، اس رونے کو دیکھ کر ماں سمجھ لیتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے، بچے کو بھوک لگ رہی ہوگی، بچے کو پیاس لگ رہی ہوگی، بچے کو کھانے کی ضرورت ہے۔ بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے کوئی بتا بھی نہیں سکتا، اور اگر بتانے کی ضرورت پڑتی ہے تو رونا شروع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس میں نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان روتا کب ہے؟ جب تک بدن میں طاقت ہو کسی کے تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور جب اس کی وہ پریشانی دور نہیں ہوتی، بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، دقتیں ختم نہیں ہوتی، تب جا کر انسان بیٹھ جاتا ہے تھک ہار کر اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں بچہ ہر بات میں رو رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ کمزوری کی جب انتہا ہوتی ہے تو انسان روتا ہے، اور اگر بچپنے میں ہر بات میں رو رہا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت کمزوری کی بالکل انتہا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ یہ پہلا دور ہے انسان کی زندگی کا، لیکن یہ دور بہت دنوں تک نہیں رہتا۔ اب دھیمے دھیمے کر کے یہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی یہ تمام کمزوریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ اب وہی بچہ جو پہلے بول نہیں سکتا تھا اب بولنے لگا، وہی بچہ جو پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا اب بیٹھنے لگا، وہی بچہ جو پہلے چل نہیں سکتا تھا اب چلنے لگا، وہی بچہ جو پہلے دوڑ نہیں سکتا تھا اب دوڑنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، دھیمے دھیمے کر کے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، بدن کے اندر
बगैर गोश्त आता जा रहा है और बदन भी ताकतवर और मजबूत होता चला जाता है, यहाँ तक कि इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि इंसान जवान हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस दूसरे दौर को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर हमने तुम्हें कमजोरी के बाद ताकत की तरफ फेर दिया, हमने तुम्हें कमजोर से ताकतवर बना दिया, हमने तुम्हें मजबूत बना दिया, तुम एक हट्टे कट्टे इंसान मजबूत इंसान बन गए। लेकिन ये मजबूती वाला दौर भी इंसान का बहुत दिनों तक नहीं रहता। यही जवान आदमी जो पहले चल नहीं सकता था अब कई कई किलोमीटर तक चल रहा है, यही जवान आदमी जो पहले भाग नहीं सकता था अब कई कई मीटर और कई कई किलोमीटर तक दौड़ने की ताकत भी इसके अंदर आ गई। यही जवान आदमी मजबूत हो गया, जो कल तक बोल नहीं सकता था अब बोलने लगा, जो कल तक बोल नहीं सकता था अब अपने सामने किसी को बोलने नहीं दे रहा है, जो कल तक चल नहीं सकता था अब अपने सामने किसी को चलने नहीं देता। लेकिन अल्लाह फरमाता है सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, जिस तरीके से बचपना बहुत दिनों तक नहीं रहा था इसी तरीके से जवानी के दिन भी बहुत दिनों तक नहीं रहते। और अब यही इंसान है जो जवानी के दौर से निकलकर बुढ़ापे की दहलीज तक जा रहा है, यही इंसान है जो जवानी की दहलीज से बुढ़ापे की तरफ चल दिया। अब यही जवान आदमी जिसकी हड्डियां मजबूत थी हड्डियां फिर से कमजोर होने लगी, चेहरे के ऊपर सर के ऊपर जो काले बाल थे वो सफेदी में बदलने लगे, बदन के अंदर जो गरम गरम खून हुआ था वो ठंडा होने लगा। अब यही इंसान है जो कई कई किलोमीटर तक पैदल चलने की ताकत रखता था, अब ये अपने घर से मस्जिद की तरफ भी जाता है तो इसकी सांस फूल जाती है, इसके बदन में ताकत खत्म होती जा रही है और बदन की ताकत इसकी जाती जा रही है। अल्लाह ने फरमाया यही तुम्हारा बुढ़ापा है, यही तुम्हारा तीसरा दौर है। अल्लाहुल्लज़ी, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया मिन ज़ौफ़िन, जब तुम कमजोर थे, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर उसने तुमको जवान बना दिया, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर जवानी से तुम्हें बुढ़ापे की तरफ लेकर फिर से तुम्हें कमजोर बना दिया। ये तीन दौर तुम्हारे ऊपर आए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तीन दौर ही क्यों आए, चार क्यों नहीं, पांच क्यों नहीं, दो क्यों नहीं, उसका भी जवाब अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसी आयत में फरमा दिया है। फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहे पैदा करे, जैसे चाहे पैदा करे और जितने दौर चाहे बनाए, कोई उससे सवाल करने वाला नहीं है, कोई उसके सामने मशवरे देने वाला नहीं है। वहुवल अलीमुल क़दीर, वो जानता है मुझे कितने दौर बनाना है, वो ताकत भी रखता है, वो तमाम चीजों के ऊपर कादिर है। वहुवल अलीमुल क़दीर। तो अब तक क्या समझ में आया? इंसान की जिंदगी के कितने दौर होते हैं? तीन दौर होते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये तीन दौर में बेहतरीन दौर कौन सा है? बचपन, जवानी और बुढ़ापे में, इन तीनों में से बेहतरीन दौर कौन सा है? आप लोगों का जवाब होगा किसी का कि शायद बचपना, क्योंकि बचपने में तो कुछ पता ही नहीं चलता था, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोगों का जवाब होगा कि जवानी, और शायद कुछ लोग समझे कि बुढ़ापा। लेकिन हकीकत यह है कि इन तीनों दौर के अंदर सबसे बेहतरीन दौर जो है वो जवानी का। क्यों? इसलिए क्योंकि बचपना जब होता है तो इंसान इतना कमजोर होता है कि वहीं पेशाब कर रहा है और अपने पेशाबी के अंदर खेल रहा है, और अगर माँ उस जगह से बच्चे को ना हटाए तो हो सकता है कि वो बच्चा अपने पेशाब को, अपने पैखाने को अपने मुंह में भी रख ले। तो ऐसा दौर बेहतर दौर तो आप नहीं कह सकते, जिस दौर के अंदर इंसान को तमीज ही ना हो, अकल ही ना हो कि वो क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। अब रह गई जवानी और उसके बाद आया बुढ़ापा। तो बुढ़ापा भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस बुढ़ापे के बाद इंसान कमजोर इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर खत्म हो जाता है, मर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान बचपने में भी कमजोर होता है और बुढ़ापे में भी कमजोर होता है, लेकिन बचपने में कमजोरी के बाद
انسان دھیمے دھیمے کر کے جوان ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، لیکن اس بڑھاپے میں جا کر انسان کی یہ آرزو بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جو بچپنے میں اس کی تیار ہوتی ہے کہ چلو ابھی کمزور ہیں لیکن آگے چل کے بڑے ہوں گے تو مضبوط ہو جائیں گے۔ تو کل ملا کر پتہ یہ چلا ان تینوں دور کے اندر جو سب سے بہترین دور ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ اب جب دور جوانی کا بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ سوال پوچھے گا۔ تو ان تینوں دور کے اندر جوانی سب سے بڑی نعمت، تو سوال بھی اللہ تعالیٰ ان تینوں دور میں جوانی کے تعلق سے سب سے زیادہ خاص طور سے پوچھے گا۔ اللہ نے اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اپنے پیر کو ہٹا بھی نہیں سکتا، اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، ہٹا بھی نہیں سکتا۔ وہ 5 سوال کون سے ہوں گے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا پہلا سوال پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، او میرے بندے بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں پہ گزارا؟ میں نے تجھے 20 سال کی، 60 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، 90 سال کی جو بھی عمر عطا کی تھی اس عمر کو تو نے کہاں پہ گزارا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، اپنے پورے عمر کا جواب دے، اپنے پورے عمر کے بارے میں مجھے بتا، تو نے ایک ایک منٹ کہاں پہ گزارا، ایک ایک دن کہاں پہ گزارا، ایک ایک لمحہ کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ میں نے تجھے جو 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی اس زندگی کو تو نے کہاں پہ لگایا؟ اس زندگی کا تو نے کیا کیا؟ مجھے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے، اپنے لیے ہوئی ایک ایک سانس کا حساب دے، اپنی ایک ایک دھڑکن کا مجھے حساب دے، ایک تو ٹائم کہاں پہ لگا کے آیا ہے، اس ٹائم کو تو نے کہاں پہ گزارا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، بتا بچپنے میں تو کیا کرتا تھا، جب تو جوان ہو گیا تھا تو کیا کرتا تھا، جب تو بوڑھا ہو گیا تھا تو کیا کرتا تھا؟ عن عمرہ فیما افناہ، جو میں نے تجھے پوری عمر دی تھی، جو میں نے تجھے پوری زندگی دی تھی، عن عمرہ فیما افناہ کہاں پہ لگا کر آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا اپنی پوری زندگی کے بارے میں مجھے ذرا حساب و کتاب تو دیتے جا، اپنی پوری زندگی کے بارے میں مجھے ذرا بتا تو صحیح۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا وہ زندگی کہاں گزاری ہے، کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، پوری زندگی کے بارے میں بتائیے۔ اب جس نے جہاں گزاری ہوگی، جہاں گزار رہا ہوگا، جیسے گزار رہا ہوگا وہ وہاں پر ویسے بتائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، او میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا؟ پہلا سوال اپنی عمر کو کہاں پہ گزارا، اور دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اپنی جوانی کو تو نے کہاں پہ گزارا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب پہلا سوال پوچھ لیا گیا کہ اپنی عمر کو تو نے کہاں پہ گزارا، اس عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، جب تینوں چیزیں اس سوال کے اندر آ گئی اس کے باوجود بھی دوسرا سوال الگ سے پوچھا جا رہا ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، او میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا۔ یعنی جب سوال پوچھ لیا گیا تھا عمر کہاں پہ گزاری، اس عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا، جوانی
بھی آ گئی, بڑھاپا بھی آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جوانی کا دور اتنا پیارا دور ہے, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. جوانی کا پیریڈ اتنا بہترین پیریڈ ہوتا ہے, اتنا بہترین دور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا. او میرے بندے بتا, جو میں نے تجھے عمر دی تھی, جو تو نے اپنی عمر گزاری ہے, اس میں جو تیرے جوانی کا پیریڈ آیا تھا, جو جوانی کا دور آیا تھا, اس جوانی کو دور کو تو نے کہاں پہ گزارا ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, تو نے اپنی جوانی کا دور کہاں پہ گزارا؟ اس کا بھی جواب مجھے دیتا جا. تو عمر کے تعلق سے سوال ہوا, تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. لیکن نوجوانوں, جوانی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص طور سے اس پیریڈ کے بارے میں سوال کرے گا کہ یہ جو جوانی کا ٹائم تھا تیرے پاس میں 20-25 سال کا, 30 سال کا, اس کو تو نے کہاں پر گزارا؟ تو جوانی بڑی اہم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسرا سوال ہوگا, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, بتا مال کہاں سے کمایا, وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, اور چوتھا سوال ہوگا پھر اس مال کو کمانے کے بعد میں تو نے اس کو خرچ کہاں پر کیا؟ حلال طریقے سے کمایا تھا مال کو یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ اگر پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ اللہ حلال طریقے سے کمایا تھا, خون پسینے کی کمائی تھی, تو اگلا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, بتا تو نے اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ کمایا تو حلال طریقے سے تھا, لیکن خرچ کہاں پر کیا تھا؟ جب تجھ سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے, مسجد اور مدرسے کے لیے, قرآن و حدیث کے لیے جب تجھ سے سوال کیا جاتا تھا, تو تو اپنے مال کو وہاں پہ خرچ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ سوال پوچھا جائے گا, مال بڑا کمایا تھا لیکن خرچ کہاں پر کیا تھا؟ مسجد میں آ کر جب تجھ سے مسجد کے تعلق سے سوال پوچھا جاتا تھا, جب تجھ سے مدرسے کے لیے مانگا جاتا تھا, تو تجھ سے بڑا غریب تیرے محلے کے اندر کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. اور جب تجھے اپنے خرچے کی ضرورت پڑتی تھی, شادی بیاہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی, تو تجھ سے بڑا سیٹ اور تجھ سے بڑا رئیس اور امیر کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. پہلا سوال کمایا کہاں سے, اور دوسرا سوال پھر دیا کہاں پر, خرچ کہاں پر کیا؟ مسجد مدرسے کا معاملہ آئے تو پھر دیکھیں آپ کام نہیں چل رہا ہے, مولوی صاحب دعا کریے, دعا کریے, کام نہیں چل رہا ہے, دیں گے, یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اور جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں. تو چوتھا سوال یہ پوچھا جائے. پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, یہ بھی بڑا اہم سوال ہوگا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور جو تم نے علم کو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ علم سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے کے اندر چلے جائیں اور مدرسے کے اندر ہی علم کو حاصل کریں. علم آپ کہیں سے بھی سیکھیں اور کہیں سے بھی علم کو حاصل کرتے ہوں, جیسا کہ ابھی آپ سننے کے لیے آئے, یہاں پر بھی آپ قرآن و حدیث کو سیکھ کر جا رہے ہیں. جتنا بھی سیکھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے اس علم کے بارے میں بھی سوال پوچھے گا. آپ موبائل پر بھی تقریریں سنتے ہوں گے, اس تقریروں کو سننے کے بعد جو آپ کو دین کی نالج ملی ہے, جو آپ نے شریعت کو سیکھا ہے, قرآن و حدیث کو سیکھا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال پوچھے گا کہ تجھے تقریریں سننے کا تو بڑا شوق تھا, تجھے درس سننے کا بڑا شوق تھا, جمعے کے خطبے بھی تو بڑے دور سے سنا کرتا تھا, بڑے بڑے علماء کو تو اپنے موبائل کے اوپر سرچ کر کے ان کی تقریروں کو سنا کرتا تھا. 10-10 کلومیٹر دور پر بھی اگر کوئی پروگرام ہوتا تھا تو تو اپنی موٹر سائیکل سے جاتا تھا پروگرام سننے کے لیے. او میرے بندے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, لیکن ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد جو تجھے میرا دین ملا تھا, جو تجھے میری شریعت ملی تھی, جو میرا قرآن و حدیث تو نے سیکھا تھا, مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, وہ میرے بندے بتا تو نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ پانچواں سوال ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو مدرسے میں پڑھے ہیں وہاں جا کر 4 سال 8 سال 10 سال لگائے ہیں, انہیں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا بتاؤ کتنا عمل کیا. آپ جہاں سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں, دین کو سیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ سننے کا شوق تھا, بس عمل کتنا کیا ہے. تو یہ 5 سوال ہیں.
ان 5 سوالوں میں ہمارے ٹاپک سے جو تعلق رکھتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس جوانی کی پیریڈ کے بارے میں الگ سے سوال کرتا ہے. یہ جوانی اتنا اہم پیریڈ ہے اور اتنی اہم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب بتائیے کہ جن لوگوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، جن لوگوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، وہ تو جواب دے جائیں گے کہ پروردگار وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اے اللہ اپنی جوانی کو تیری عبادت میں لگا کر آئے ہیں. اپنی جوانی کو ہم نے دیوانی نہیں بنایا، اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا. اے میرے پروردگار اپنی جوانی کو تیری عبادت میں لگا کر آئے ہیں. اللہ کو بھی ایسے ہی نوجوان پسند ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہوں. شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہوگا، اللہ کو ایسے نوجوان پسند ہے. تو جوانی اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے نوجوان پسند آتے ہیں. نوجوان تو بہت ہیں، آپ دیکھیں آپ کے محلے کے اندر، آپ کے سماج کے اندر بہت سارے جوان ہوں گے، بہت سارے نوجوان ہوں گے، لیکن کیسے اپنی جوانی کو کہاں لگائے ہوئے ہیں، کہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں، کہاں زندگی کے اتنے بہترین دنوں کو گزار رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ کریں. لیکن نوجوان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ اللہ ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی کر دیتا ہے. جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتے ہوں گے آپ لوگ. آپ جانتے ہیں سورہ کہف کو سورہ کہف کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہف کے معنی ہوتا ہے غار. جو پہاڑ کے اندر غار بنی ہوتی ہے نا، اس کو کہف بولا جاتا ہے. اور اس سورت کے اندر چند غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورت کو کہا جاتا ہے سورہ کہف. وہ چند غار میں جانے والے لوگ کون تھے جانتے ہیں؟ قرآن نے ان کو بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. بے شک وہ چند نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے. وزدناہم ھدی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا. چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چند نوجوان تھے. اے اللہ ان چند نوجوانوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تو نے ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا؟ اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب کے اوپر ایمان لانے والے تھے. بادشاہ کو معلوم ہوا پورا ملک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے والا ہے، اور یہ چند نوجوان اللہ کی عبادت کرنے والے. کسی نے بادشاہ سے جا کر کہہ دیا کہ تمہاری اس سلطنت کے اندر، تمہاری اس حکومت کے اندر، اس ملک کے اندر چند ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو رب نہیں مانتے، اور آپ جس کو رب کہتے ہیں اس کو رب نہیں مانتے، بلکہ وہ تو کسی اور کے اوپر ایمان لانے والے. بادشاہ نے حکم کر دیا کہ جہاں ملے پکڑ کر لاؤ، ان کو سزائے موت دی جائے. ان نوجوانوں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے ہمارے خلاف اعلان کیا ہے سزائے موت کا. اللہ سے دعا کی اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں سے کہا کہ چلے جاؤ ایک غار کے اندر، اور اس غار کے اندر جا کر سو جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. جانتے ہیں وہ غار آج بھی موجود ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا جارڈن، ایک ملک ہے جارڈن. اس ملک کے اندر وہ غار موجود ہے آج بھی. اسی کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے. آ جاؤ اس میں سو جاؤ. یہ چند نوجوان گئے اور اس غار کے اندر جا کر آرام کرنے لگے. اور کتنے دن تک سوئے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، اور 309 سال تک اس غار کے اندر یہ لوگ سوتے رہے. بتائیے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ 309 سال تک کون سوتا ہے؟ ہم تو 9 گھنٹے سوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ تو 309 سال تک سو رہے ہیں. کیوں سو رہے ہیں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان ایسا ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ 309 سال تک سوتے رہے، اور کیسے سوئے؟ ہم لوگ سوتے ہیں تو کروٹیں بدلتے ہیں، جانتے ہو کیوں کروٹیں بدلتے ہیں؟ کیونکہ بہت دیر تک اگر آپ ایک ہی کروٹ پہ سو جاؤ تو دھیرے دھیرے مٹی انسان کے بدن کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ لگاتار ایک ہی جیسے لیٹے رہو گے نا مٹی پر تو مٹی آپ کے بدن کو کھانا شروع کر دے گی نیچے سے، اس لیے انسان سوتے میں بھی کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو 309 سال تک سونے والے تھے تو ہم نے ان کی حفاظت کی، اور کس طریقے سے حفاظت کی؟ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے، کبھی ان کی کروٹ کو دائیں طرف کر دیتے اور کبھی ان کی کروٹ کو بائیں طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہم نے ان کی حفاظت کی، کہیں مٹی ان کے بدن کو کھا نہ جائے، کہیں مٹی ان کے جسموں کو کھا نہ جائے، اس لیے ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے۔ کون تھے یہ؟ چند نوجوان تھے، یہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت فرما رہا تھا، اور یہ سو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چند نوجوان کروٹیں بدل رہے تھے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے۔ یعنی جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو جب سوتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ بہت دیر سے بچہ میرا ایک ہی کروٹ پہ سو رہا ہے، ایک ہی طریقے سے سو رہا ہے، تو وہ آتی ہے اور بڑے پیار سے آ کر بچے کی کروٹ کو بدل دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم بھی ان کی کروٹوں کو بدلتے جا رہے تھے۔